ہیلو، السلام علیکم، گڈ مارننگ، آداب۔ میں آج کئی ہفتوں بعد آپ سے مخاطب ہوں، اور اس کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک وجہ یہ تھی کہ میں بیرون ملک اپنا دورے پہ گیا تھا، جس میں کہ 2 ملک گیا تھا میں، جس میں جاپان اور پھر فلیپینس۔ جاپان کچھ دوستوں کے ساتھ گیا تھا، فلیپینس میں اکیلا گیا۔ اس کی فلیپینس جانے کی وجہ یہ تھی کہ یہ میرا 100th ملک ہے جہاں میں گیا، یعنی کہ میرے سیاحی کی جو ملکوں کی تعداد ہے وہ 100 ہو گئی ہے، گویا کہ سینچری ہو گئی ہے۔ جب کووڈ آیا تھا تو اس وقت میں نے اپنا سفر نامہ لکھنا شروع کیا تھا، جو پھر لاہور سے چھپا، جو یہ اس کی تصویر ہے، اور یہ اس کا نام ہے دا ورلڈ انویلڈ۔ اس میں سارے ممالک جہاں میں گیا ہوں اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن کافی کا ہے۔ تو جب میں نے اس وقت کاؤنٹنگ کی کہ کتنے ممالک میں گیا ہوں، تو پتہ چلا کہ 96 ہو چکے تھے۔ تو گویا کہ میں اگر کرکٹ کی زبان میں بولوں تو 96 ناٹ آؤٹ تھا، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے بیٹسمین 96 پہ آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں، تو مجھے بھی یہ خدشہ تھا۔ تو بہرحال پھر کووڈ ختم ہوا، پھر میں ایک پاکستان گیا، تو وہاں سے میں نے 3 ممالک اور کیے، تو میں 99 ناٹ آؤٹ پہ پہنچا۔ اور پھر یہ خدشہ تھا، اور عمر کو دیکھتے ہوئے اور ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ خطرہ تھا کہ 99 پہ نہ آؤٹ ہو جاؤں، لیکن میں نے پھر فلیپینس کا دورہ کر کے اپنی سینچری کر لی۔ تو کبھی میرا یہ ایم نہیں تھا کہ میں نے 100 کرنا ہے، لیکن جب 96 پہ تھا تو پھر یقیناً مجھے خواہش ہوئی کہ میں 100 کر لوں، اور اس طرح ہو گیا۔ تو مجھے شاید ہی کوئی زندگی میں ملا ہو جو یہ کہے کہ مجھے سیاحی کا شوق نہیں ہے۔ 1-2 لوگ ایسے ملے ہیں یقیناً، اور کہ جنہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، بلکہ ایک صاحب میرے بہت ہی قریبی رشتہ دار، پچھلے دنوں کراچی میں جب ان سے بات ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ کراچی میں پیدا ہوئے اور اسی سال انتقال بھی کر گئے۔ عمر تھی ہوگی کوئی 65-66۔ تو کراچی میں پیدا، کراچی میں ان کی موت ہوئی، لیکن انہوں نے بتایا تھا کہ کراچی سے آگے وہ حیدرآباد بھی نہیں گئے، جو کراچی سے 100 کلومیٹر دور فاصلے پہ ہے، اور وہ اپنے حال میں مطمئن تھے۔ بہرحال میں اس کے برعکس، جب سے مجھے یاد ہے، مطلب کہ کم از کم 14-15-16 سال کی عمر سے مجھے گھومنے کا بہت شوق، اور میں بہت ہی کم عمر سے، یعنی کہ جب کالج وغیرہ جانا شروع کیا تو میں جا کے نقشے لاتا تھا اور نقشے کھول کے بیٹھتا تھا، اور پھر ورلڈ میپ یعنی، اور مختلف ملکوں کی ذہن میں ہی میں سیر کرتا تھا۔ تو اس کے بعد سے ہمیشہ میں جب بھی موقع ملا میں نے کیا، میں نے خود انیشیٹو لیا دوستوں کے ساتھ، پھر آگے چل کر میں اکیلے بھی گیا، پھر بیوی بچوں کے ساتھ، پھر دوستوں کے ساتھ، اکیلے، چھوٹے گروپس میں، بڑے گروپس میں۔ تو یہ جو 100 ہے، اس میں میں اگر کسی ملک 2 یا 2 سے دیگر بار گیا ہوں تو وہ میں نے ایک ہی کاؤنٹ کیا ہے۔ جیسے کہ میں چین 3 دفعہ جا چکا ہوں، انڈیا 3 دفعہ جا چکا ہوں، روس 2 دفعہ، کینیڈا 2 دفعہ، امریکہ شاید 5-6 دفعہ گیا ہوں گا۔ تو یہ سارے ایک ہی میں کاؤنٹ کرتا ہوں، تو اس طرح سے 100 ہو چکے ہیں، اور مجھے تھوڑی خوشی ہے اس سینچری کی، اور مجھے نہیں معلوم کہ بر صغیر میں کوئی اور ایسا ہوگا، ہو سکتے ہیں کہ ہو، بلکہ 100 سے اوپر بھی ہوں گے، لیکن جس نے کہ سینچری کی ہو، اس کی پہلی وجہ تو یہی ہے میرے خیال میں کہ پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش کے پاسپورٹ پہ ویزا ملنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے، اور پھر اگر آپ کروڑپتی بھی ہوں تو اپنا ویزے کے لیے جو ہے
لائن میں ہی کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو 100 ملک کا ہدف حاصل کرنا میرے خیال میں اتنا آسان نہیں ہے. میں اس لحاظ سے خوش قسمت رہا کہ پچھلے 20 سال سے میں آسٹریلین پاسپورٹ پہ اپنا سیر کرتا ہوں, اور اس کے پہلے پاکستانی پاسپورٹ پہ بھی میں نے کافی ملک دیکھ لیے تھے. اور اس میں جو راز چھپا ہوا ہے وہ صرف یہ ہے کہ میں جہاں بھی موقع آتا ہے میں وہاں جاتا ہوں, یا موقع میں پیدا کرتا ہوں. جیسے کہ میں اگر پاکستان سے امریکہ جا رہا تو رستے میں 1 یا 2 اسٹاپ اوور کر لیتا ہوں. جہاں جیسے موقع ملے میں وہ موقع کو استعمال کرتا ہوں. کافی لوگ جو ہے وہ خواہش تو ظاہر کرتے ہیں, لیکن جب وقت آتا ہے تو پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جیسے ابھی جب میں جاپان گیا تھا تو دوستوں کے ساتھ تھا, واپسی میں نے اکیلے اپنے فلیپینس کی جو ٹرپ ہے وہ رکھی. تو ایک اور دوست تھے, تو ان سے میں نے کہا کہ آپ بھی چلیں میرے ساتھ فلیپین میں. تو میں نے اپنا کمرہ لینے ہی ہے تو ساتھ ہی سیر کر لیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے, تو پھر انشاءاللہ کبھی. تو یہ فرق ہے کہ میں کر لیتا ہوں اور باقی جو ہے پھر رہ جاتے ہیں. اب آپ پوچھیں کہ یہ کیسا لگا یا تجربہ میرا کیا ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سب سے اچھا ملک آپ کو کون سا لگا. یہ سوال جو ہے بڑا, اس کا جواب تو بہت ہی مشکل ہے, اس لیے کہ اس میں کئی چیزیں آتی ہیں کہ کس لحاظ سے اچھا لگا. چلیں آگے چل کر اس پہ بات کریں گے, لیکن فی الحال یہ کہ سفر جو ہے یہ صرف اس کے اندر سیٹسفیکشن یا پلیجر ہی نہیں ہوتا, بلکہ کافی تکالیف بھی ہوتی ہیں. اور سیٹسفیکشن یقیناً ہوتا ہے, اور اس سیٹسفیکشن کے لیے آپ کو کافی تکلیف بھی برداشت کرنی پڑتی ہے. تو یعنی کہ یہ سفر جو ہوتا ہے یہ کوئی بیڈ آف روزز نہیں ہے کہ آپ وی آئی پی کے طور پہ آپ ٹریول کریں, اور اگر وی آئی پی کے طور پہ ٹریول کریں تو اس کا کوئی مزہ بھی نہیں آتا. مزہ اسی میں آتا ہے کہ تھوڑی بہت تکلیف ہو, تھوڑی بہت مشکلات ہوں. تو اس طرح میں نے جو دورے کیے اس میں بہت سارے میں بہت مشکلات ہوئیں اور بہت مزہ بھی آیا. لیکن اگر میں اس کی ٹوٹل ایکسپیرینس آپ سے کہوں تو یقیناً بہت ہی فائدہ مند, بہت ہی پلیجر اور سیٹسفیکشن اس سے مجھے ملا ہے. اور میں ہر بر اعظم جا چکا ہوں, جس میں کہ ساؤتھ امریکہ, افریقہ, ایشیا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ اور یورپ, یہ سب شامل ہے. تو آگے چل کر آپ سے مزید کئی پروگراموں میں اس پہ بات کروں گا. اور فی الحال آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکہ میں کئی ٹرپس میں نے کیے, اور ایک ٹرپ میں امریکہ اور کینیڈا میں میری اہلیہ کے ساتھ میں نے تقریباً 7 ہفتوں میں شاید یا 6 ہفتوں میں 17,500 کلومیٹر ڈرائیو کیا. گویا کہ ٹورنٹو سے نیو یارک سے شروع کیا, نیو یارک سے ٹورنٹو, ٹورنٹو سے وینکوور, وینکوور سے لاس اینجلس, پھر وہاں سے واپس نیو یارک. اور یہ رینٹل کار تھی. جب میں نے یہ کار لی تھی تو تقریباً اس میں 100 کلومیٹر تھے, بلکہ 50 میل. اور جب واپس کی تو جو 10,500 مائلز میرے خیال میں جو میں نے کیلکولیٹ کیا تو 17,500 کلومیٹر بنتا تھا. اسی طرح انڈیا میں 3 دفعہ جا چکا ہوں, جس میں کہ بالکل جو ساؤتھ ہے کنیا کماری, وہاں سے لے کے نارتھ, اور پاکستان کے بارڈر سے لے کے جو برما کا بارڈر ہے ڈبرو گڑھ آسام میں, وہاں تک گیا ہوں. اور یہ تقریباً سارے ہی میں نے ٹرین سے یا بس سے کیا. اور چین میں پاکستان بارڈر سے لے کر جو ہے شنگھائی, اور پھر شنگھائی سے تبت, اور تبت سے نیپال, یہ کر چکا ہوں. اور روس میں جو سائبیریا سے لے کر ٹرین پہ 3 روز اور 3 رات کر کے پھر ماسکو سے لیننگراڈ, پھر وہاں سے پری بالٹک کا جو ملک ہے ایسٹونیا, وہاں سے بائی روڈ یا زیادہ تر بیشتر بائی روڈ, پھر وہاں سے پورا ٹرکی تک آنا ہوا. تو یہ سارے بڑے
دلچسپ وہ ٹرپس تھے، اور جو کہتے ہیں کہ ٹریول کریں تو ایک ہوتی ہے بریگنگ رائٹس، تو آج میں وہ بریگنگ رائٹس اپنی استعمال میں لا رہا ہوں، اور اپنے آپ سے میں بہت خوش ہوں کہ سینچری میں نے مکمل کر لی۔ اب آگے چل کر اور کتنے ملک جا سکتا ہوں وہ تو دیکھیں گے۔ تو اگلے چند ایپیسوڈس میں آپ سے اپنے سفر پہ بات کروں گا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئیں تو آپ کمنٹس میں وہ کر لیں، یا جو مجھے ذاتی طور پہ جانتے ہیں فون پہ پوچھ لیں، تو بہتر ہوگا کہ کمنٹس میں، تاکہ اور لوگ بھی وہ پڑھ سکیں۔ اور میں جو عام طور سے جو لوگ مجھ سے سوالات کرتے رہے ہیں ان کے جوابات میں اس میں دوں گا، جس میں کہ سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ کون سا ملک آپ کو سب سے اچھا لگا۔ تو سوال تو بڑا فطری ہے، نیچرل ہے اور آسان بھی ہے، لیکن اس کا جواب ہے ذرا مشکل، تو کوشش کروں گا کہ میں اس کا جواب آپ کو دوں۔ تو آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی، پھر آگے چل کر مزید اسی موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ خدا حافظ۔